الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہمارے پاس نیک لوگوں کا بھی آگے تھے اعمال اور برے لوگوں کے لیے بھی آگے تھے۔ جو برے بالکل اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو ان کی برائی کے برابر ہی گناہ ملے گا، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جس طرح اندھیری رات کی تاریکی ان پہ چھائی ہو، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اب آ رہا ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت۔ اسی جگہ ہر نفس جان لے گا جو اس نے کمایا۔ اسلفت کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، اپنے اعمال کر کے آگے بھیجنا۔ یہ جس طرح اسلفت سے مراد یہی ہے کہ جس نے جو کمائی کی، جس نے جو اعمال کیے، وہ اس دن پہچان جان لے گا کہ میں نے یہ اعمال کیے، اور اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھ لیا۔ سو اعمال کرنے والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا انجام کریں گے۔ ہنالک تبلو، اسی طرح اسی جگہ جان لے گی کلو نفسن، ہر جان، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی کہ جو اس نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیجا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کی تو مثال کھیتی کی سی ہے نا، انسان اس میں جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ تو جس طرح کہ انسان اگر اچھی بیج بوئے تو اس کو اچھی فصل نکلے گی، اور اگر انسان اچھے اعمال کرنے کی بجائے الٹا اس کے اوپر غلط کام کرنے لگے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ وردو الی اللہ، اور وہ لٹائے جائیں گے اللہ ہی کی طرف۔ مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ اب مولا کے مطلب مالک کے بھی ہوتے ہیں، سردار کے بھی ہوتے ہیں، دوست کے بھی ہوتے ہیں، اور آیت کے اور منظر کے مناسبت سے مولا کا مطلب طے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ وہ حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا۔ اب اس جو مولا کا مطلب سردار جو کہتے ہیں، تو وہ مولا کا مطلب ادھر سردار کیوں ہے؟ کیونکہ مناسبت سے کہا گیا نا۔ پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیتیں حضور نے پڑھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ والی جب آیتیں پڑھی، تو اس کے بعد جو مولا کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے، پھر وہاں پہ وہ مدد کرنے والا یا دوست کی نہیں بنتی، پھر وہ وہاں پہ سرپرست اور مالک کی بنتی ہے۔ جس طرح کہ ایک اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میری حیثیت یہ ہے، اور پھر حضور نے اس کے بعد کہا کہ جس کا میں دوست، جس کا میں مولا، جس کا میں مالک، یا جو میرا ماتحت ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ علی کا بھی ماتحت بن جائے، علی کا بھی غلامی میں آ جائے۔ علی بھی اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو وہ خود سے بنایا کرتے تھے۔ اب پچھلی والی آیتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 26، 27، 28، ان کے اندر بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اللہ کے اوپر وہ جو لوگ جھوٹ باندھتے تھے، وہ ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہاں پہ جو وہ اعمال کرتے تھے وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گی مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ جو ان کے پاس دلیلیں تھی، جو جھوٹ کی دلیلیں تھی، وہ ان کے پاس نہیں ہوں گی، وہ کسی کام نہیں آئیں گی، اور ان کے جو جھوٹ بنائے ہوں گے وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ اس وقت کس کام آئیں گے؟ کس کام آئیں گی وہ دلیلیں جو وہ اس دنیا کے اندر جھوٹ باندھ باندھ کے بناتے ہیں؟ جس طرح کہ آج کے لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں پیر بچا لے گا، تو وہ قیامت کے دن کس کام آئے گی اس کی کوئی دلیل؟ وہاں پہ تو اس کو پتا ہوگا کہ میرے پیر صاحب کی بھی سوال جواب ہو رہے ہیں، پیر صاحب نے مجھے کس طرح بچا لینا۔ کل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دے گا۔ یرزقکم میں کم جو ہے نا، اس کو یاد رکھنا، جب بھی کسی ورڈ کے آخر میں کم آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم ہے، اور ہم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو۔ یرزقکم، تمہیں رزق دیتا ہے۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں جہاں پہ بھی ورڈ کل آ جاتا ہے، جس طرح کہ کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، وہ آخری جو کل ہے، وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کل، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرے کہتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے یا ایمان والوں سے یہ بات کہہ دیجیے۔ اگر کوئی سخت ہے تو وہ بات مشرکین کے لیے، اور اگر کوئی خوشخبری ہے تو وہ بات ایمان والوں کے لیے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے
من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، امن یملک السماء والابصر، یہ کون ہے جو تمہاری سماعت کا اور بصارت کا مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، یخرج کا مطلب ہوتا ہے، یخرج کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، حیہ کا مطلب ہوتا ہے زندہ حیات سے، اور میت کا مطلب ہوتا ہے مردہ، من المیت مردہ سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے میت کو یعنی کہ مردہ کو من الحی زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سا کا مطلب ہوتا ہے سین زبر سا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، جس طرح سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، یہاں پہ بھی جو ورڈ سا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے، فَسَيَقُولُونَ، اب یہاں پہ اس کو طور کر لیں اس ورڈ کے، فا اس کے اندر ہے پس، سین کا زبر سا، اس کا مطلب ہے ان قریب، یقولون، یا کا مطلب ہے وہ، قولو کا مطلب ہے کہیں گے، واو نون آخر میں لگ گیا، اس کا مطلب پلورل ہے، ان قریب، پس ان قریب وہ لوگ کہیں گے، پس ان قریب وہ لوگ کہیں گے اللہ، اللہ ہی ہے، یعنی کہ کون ہے ہر چیز کا مالک، کون ہے مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کی کافی زیادہ آپ کے پاس مثالیں آ جائیں گے، جس طرح کہ مردہ کو زندہ سے زندہ چیز کو مردہ سے نکالنے کی کیا مثال ہے کہ جس طرح کہ ایک مرغی میں سے ایک انڈا نکلتا ہے، ایسے بھی ایک بہتر مثال لے لیں کہ ایک مردہ زمین ہے اور بنجر زمین ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے اور اس کے اوپر سے ہریالی نکل آتی ہے، تو اس طرح کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے نا جس نے مردہ کو زندہ سے نکالا، اور زندہ کے اندر سے مردہ کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے ایک زندہ چیز ہے، یعنی کہ ایک ماں بچہ جنتی ہے اور وہ مردہ بچہ، یہ بھی مثال ہو سکتی ہے، اور اس سے بہتر مثال ہو سکتی ہے کہ جو مرغی کا انڈا ہے وہ مرغی میں سے نکل رہا ہے، اس کے اندر تو ابھی جان نہیں ہے، وہ تو ابھی ایک یعنی کہ اس کے اندر تو ابھی وہ زندگی کی رمق نہیں ہے، اسی کو بعد میں اللہ تعالیٰ زندگی میں بدلے گا، تو یہ چیزیں ہیں، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، یہاں پہ بھی من آیا ہوا ہے نا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، اور کون ہے جو ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا ہے، بس ان قریب یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی نہیں رکھتے، یعنی کہ تم جانتے ہی ہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک، اور اللہ ہی ہر چیز کو بنانے والا، اور اللہ ہی ہر چیز کے معاملات کو بھی طے کرنے والا، تو تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہو اور اوروں کو اپنا غوث بناتے ہو، اوروں کو مددگار بناتے ہو، اوروں کو غوث اعظم بنا لیتے ہو، یعنی کہ غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور اعظم آگے لگا لو تو سب سے بڑا، یعنی کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو بنائی جا رہے ہو، جو چیزیں اللہ کے ایٹریبیوٹ سے تم وہ لوگوں کو دے جا رہے ہو، اللہ یہ سننے والا تو تم کہہ دیتے ہو کہ یہ قبروں والے ہیں، یہ زیادہ بہتر سن سکتے ہیں، یعنی کہ جو ایک مردہ ہے تم اس کو اللہ کی ایٹریبیوٹس دے، اب تم اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہو، تو یہ دعا اگر تم کرو گے اے غوث پاک میری یہ حاجت کو دور فرما دیں، تو یہ والی تم اس کا مطلب تم جو اللہ تعالیٰ کی سماعت کی جو ہے ایٹریبیوٹ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر بندے کی بات سن سکتے ہیں، وہ تم ایک اس کو دے رہے ہو کہ جو جان بھی نہیں رکھتا، تو تم اس ذات کو اس ذات کی تم صفات دوسرے میں منتقل کر رہے ہو جو مردہ ہے، تو تم اتنا بڑا شرک کر رہے ہو کہ تم اللہ کی صفات کے اندر دوسرے کو برابر لا کے کھڑا کر رہے ہو، اللہ نہیں اس چیز کو پسند کرتا کہ کسی بھی طرح اس کے برابر لا کے کسی دوسرے کو کھڑا کیا جائے، خواہ وہ صفات ہوں خواہ وہ کسی طرح بھی ہوں، اللہ کے برابر اللہ سے اوپر اگر تم کسی کو لے گے تو یہ تمہارا شرک ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے اللہ ہی ہر چیز کو سننے والا، اللہ ہی ہر چیز کو دیکھنے والا، اور اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اوپر بھروسے نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے عقائد کی اتنی درستگی فرمائی، حضور نے تو زندہ سے بھی مدد مانگنے کو بھی پسند نہیں فرمایا تھا نا، حضور تو اپنا اگر کوڑا بھی نیچے گر جاتے اونٹ سے اترتے اور اپنا کوڑا اٹھاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس چیزیں تم اس سے بالکل نا امید ہو، جو مایوس ہو، جو یعنی کہ تم ایک بندہ جو تم
تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ غیرت سکھائی ہے، اور تم بجائے کہ وہ غیرت سیکھنے کے تم مردوں سے مدد مانگنے چل پڑے ہو جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس وہ تم نے جوڑ دیے باپوں کے ساتھ. تو یہ تو ایک بہت بہت ظلم کی چیز ہے. اور یہ سب سے بڑا شرک یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا. اللہ آپ کو اور مجھے ان گناہوں سے بچائے. فذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ فرما رہے ہیں یہی تو اللہ ہے تمہارا حقیقی رب، حقیقی مالک، حقیقی مولا، حقیقی پالنے والا. فماذا بعد الحق الا الضلال، پس کیا ہے حق آنے کے بعد مگر صرف اور صرف گمراہی. یعنی کہ تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آ چکی ہے، اور تم اگر وہ گائیڈنس بھی نہیں فالو کر رہے تو اس کا مطلب تم پھر ضلالت کے اوپر ہو، تم گمراہی کے اوپر چل رہے ہو. یہ نہیں کہ حق آنے کے بعد اگر تم حق کو فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب تم گمراہی پہ ہو، ضلالت پہ ہو. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں تم بہکائے جاتے ہو. تو آج یہاں تک ہی ہم کریں گے اس کو. اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا. میرا اس میں کوشچن